بس میں تھوڑا سا اضافہ کروں گا کہ 5 نومبر کو جو ہم نے درخواست دی تھی NOC کے لیے، جلسے کی پرمیشن کے لیے، وہ ہم نے قانون کی حکمرانی کو بالا رکھنے کے لیے دی تھی، لیکن حکمرانوں کی بدماشی جو تھی وہ یہی تھی جو آپ کے سامنے اس کا نتیجہ آیا ہے، اور یہ ہمیں پہلے دن سے معلوم تھا کہ انہوں نے ایسا ہی کرنا ہے۔ اگر جس طرح کل آپ سب دوستوں نے دیکھا ہوگا ٹی وی پہ ایک رپورٹ چلی تھی کہ جو PDM کے رہنما ہیں اگر یہ جلسہ کریں گے، یہ لوگوں کو اکٹھا کریں گے تو ان کے خلاف طاقت کا استعمال کیا جائے گا، ان کے خلاف پرچے کاٹے جائیں گے۔ میں PDM کے پلیٹ فارم سے یہ بات واضح کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے اگر پرچے کرنے ہیں آپ شوق سے کریں، آپ نے اگر قانون کو ہمارے خلاف استعمال کرنا ہے تو بالکل شوق سے کریں۔ اس پلیٹ فارم پہ جتنی جماعتیں اکٹھی ہیں، انہوں نے جمہوریت کے لیے اور سول سپرمیسی کے لیے لمبی لڑائیاں یہ لڑ چکے ہیں اور جیلوں سے یہ ہو کے آ چکے ہیں۔ جیلیں، پرچے، FIRs، یہ چیزیں ہمارا راستہ نہیں روک سکتی۔ ہم آپ کو صرف یہ بتا دیں کہ اگر آپ نے کوئی پرچہ کرنا ہے تو سب سے پہلے پرچہ عمران خان کے خلاف کرنا چاہیے، جس نے سوات میں جلسہ کیا، ہمارے چیف منسٹر خیبر پختونخوا نے سوات میں جلسہ کیا، مومند میں کیا، باجوڑ میں کیا۔ انہوں نے پرمیشن کس سے لی تھی؟ انہوں نے کس کو درخواست دی تھی اس جلسے کی اجازت کے لیے؟ کوئی بات ایسی نہیں تھی۔ اور آپ کو جب گلگت بلتستان میں آپ ڈاکہ ڈال چکے ہیں، وہاں پہ آپ اپنی منمانیاں کر چکے ہیں، اس کے بعد آگے آپ کو کووڈ-19 یاد آیا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کووڈ-18 is more dangerous than کووڈ-19۔ سب سے پہلے ہمیں جو علاج کرنا ہے وہ کووڈ-18 کا کرنا ہے، and that is the government and rule of عمران خان and PTI۔ اس کو ختم کیے بغیر کسی کووڈ کا یا کسی وبا کا علاج نہیں کیا جا سکتا۔ مریم نواز شریف کا دورہ بالکل انٹیکٹ ہے، ہم PDM کے پلیٹ فارم پہ متحد ہیں، وہ اپنے شیڈول کے مطابق آئیں گی۔ پاکستان مسلم لیگ نون PDM کا ہرابل دستے کے کردار سے انشاءاللہ اپنا کردار ادا کرے گی۔ پورے صوبے میں ہماری ماس موبلائزیشن ہم کر چکے ہیں۔ ساتھ میں یہ اعلان میں ضروری کرنا چاہتا ہوں کہ PDM کے پلیٹ فارم سے ہمارا یہ بھی فیصلہ ہوا ہے کہ ہمارے جتنے بھی پارٹیسپنٹس اور کارکن ہوں گے اپنے اپنے ضلعوں سے ان میں جو فیس ماسک ہیں وہ ان میں ڈسٹریبیوٹ کیے جائیں گے اور وہ پہن کے آئیں گے، اور جلسے میں سوشل ڈسٹینسنگ کی ان کو باقاعدہ تاکید کے ساتھ وہاں سے روانہ کیا جائے گا۔ ون لاسٹ پوائنٹ کہ یہ جو پشاور میں آج NOC کی انہوں نے ہمیں ہماری ریگریٹ کی ہے، یہ پہلی دفعہ نہیں ہے۔ اس سے پہلے یہ انہوں نے ہمارا سوات میں کینسل کیا، انہوں نے ہمیں پرمیشن نہیں دی مریم نواز شریف کے جلسے کے لیے، پھر انہوں نے مانسیرا میں اس کو ٹرن ڈاؤن کیا، پھر انہوں نے DI خان میں ٹرن ڈاؤن کیا۔ اگر یہ ڈپٹی کمشنر، یہ جتنی سول بیوروکریسی ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ دے آر دی ایسٹس آف پاکستان، وہ حکومت کے کارندے ہیں یا افسر ہیں یا مجاز آفیسر ہیں، ان کی کارستانیوں سے، سول بیوروکریسیوں کے ان کے ایکشن سے ایسا کوئی تاثر نہیں آنا چاہیے کہ یہ عمران خان کی کوئی ٹائیگر فورس بن چکی ہے، یہ کوئی تحریک انصاف کی کوئی بی ٹیم بن چکی ہے یا ان کی یوتھ ونگ بن چکی ہے۔ عمران خان نے اپنے دھرنے کے دور میں سول سرونٹس کو بغاوت پہ اکسانے کی کوشش کی تھی کہ آپ نواز شریف کے یا وزیر اعظم کے احکامات ماننے سے انکار کر دیں۔ We are not going to do like that۔ اس طرح ہمارا کوئی ارادہ نہیں ہے، لیکن سول بیوروکریسی چاہے وہ پولیس ہو یا بیوروکریٹس ہو، ہم سب سے یہ گزارش کریں گے کہ آپ آئین اور قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے اپنے فرائض منصبی انجام دیں اور حکومت کے کسی بھی غیر آئینی اور غیر قانونی حکم کو آپ اس کی تعمیل نہ کریں جو عوام کے مفاد کے۔ بھائی قیادت، الیکٹرانک گورنمنٹ میڈیا کے دوستوں، بھائیوں، بہن، میں زیادہ لمبی بات نہیں کروں گا،
میں صرف اتنی بات کرنا چاہتا ہوں کہ ایک تو جو آج NOC ریگولیٹ کیا گیا ہے، اس سے اندازہ ہو گیا کہ یہ جلسہ کامیاب جلسہ ہوگا، اور انشاءاللہ اس سے یہ اندازہ ہے کہ لاکھوں کی تعداد میں لوگ آئیں گے، اور اسی سے حکومت کی گھبراہٹ کا اندازہ ہو گیا ہے۔ دوسری بات یہ کہ اس میں جو بہانہ بنایا گیا ہے وہ کووڈ-19 کا بنایا گیا ہے، لیکن ہم یہ سوال کرنا چاہتے ہیں کہ اس سے پہلے جو پہلا فیز آیا تھا کووڈ-19 کا، اس میں حکومت نے کیا اقدامات کیے لوگوں کی بہتری کے لیے، لوگوں کو اس سے بچانے کے لیے؟ انہوں نے کیا اقدامات کیے تھے؟ انہوں نے تو لوگوں کو اپنی مدد عام کے تحت اس کو فیس کرنے کے لیے چھوڑ دیا تھا، انہوں نے کچھ اقدامات نہیں اٹھائے۔ اور ہم اب یہ سوال کرتے ہیں کہ پرسوں انہوں نے جا کے کیبنٹ سے اپروول لیا کہ ابھی اس کے لیے ہم ویکسین خریدیں گے۔ باقی دنیا میں سارے ملک ہیں وہ پہلے اس کے لیے ویکسین لے رہے تھے، تو اگر ان کو واقعی کووڈ-19 کی اتنی پرواہ تھی، ان کو کرونا کا اتنا فکر تھی، ان کو لوگوں کی عوام کی اتنی فکر تھی، تو چاہیے تو یہ تھا کہ اس سے پہلے یہ ویکسین کے لیے اپلائی کرتے اور اس کے لیے پیسے رکھتے اور اس کے لیے کوشش کرتے کہ ویکسین جیسی ہی ہو وہ پہلے فیز میں ہمارے ملک کو ملے، تو اس کے لیے تو کوئی کوشش نہیں کی۔ اب چونکہ PDM کی ساری قیادت اس بات پر متفق ہے کہ یہ حکومت جو ہے یہ اب اس ملک کے لیے ایک خطرہ بن چکی ہے، یہ اس ملک کو اب ایسے بند گلی میں لے جانے والی ہے کہ جس سے پھر یہ ملک نہیں نکل سکے گا، اور اس کے لیے ملک میں جمہوری نظام کی بحالی کے لیے، ملک میں پارلیمان کی بالادستی کے لیے، ملک میں آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے، ملک میں صوبائی خود مختاری کے لیے، جب ساری PDM کی جماعتیں اکٹھے ہو کے انہوں نے جلسے اور تحریک کا آغاز کیا ہے، تو اب جا کے ان کو کووڈ-19 یاد آ گیا اور ان کو اب عوام کی فکر ہو گئی ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اب بھی عوام کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ میں ایک ضمنی یہ بات بھی ایڈ کرتا ہوں کہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ فیصلہ بھی اسلام آباد سے ہوا ہے، اور اس سے یہ بات بھی سامنے آ گئی ہے کہ یہاں سے ہماری صوبائی حکومت ریموٹ کنٹرول سے ہی چل رہی ہے، اور ہر ایک چیز کے لیے اسلام آباد کی طرف ہی دیکھا جاتا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے نتیجے میں اگر کچھ نقصان بھی ہوا تو اس کی FIR جو ہے وہ ہم PTI اور عمران خان اور اس کی صوبائی حکومت کے اوپر کریں گے۔ بڑی مہربانی۔ حکومت کی طرف سے اگر